الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، لقد كانت لكم أسوة حسنة. اسوہ حسنہ کا معنی بہترین تقلید کا طریقہ. کسی کی تقلید کرنی ہوتی ہے، انسان مجبور ہے کہ اپنے بعض معاملات میں کسی کو دیکھ کر کے آگے بڑھے. اس کا نام تقلید ہے. دیکھا دیکھی سیکھ لیا، دیکھا دیکھ لے سمجھ لیا، دیکھا دیکھی شوق پیدا ہو گیا اور کوئی کام کی طرف بڑھے. اب بات آ گئی تھی اس صحابی جلیل کی جو کسی مجبوری کی بنیاد پر اس نے ناکردنی کام کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا. اس نے فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز فاش کرنے کی کوشش کی بغیر اس کی کہ اس کے ایمان میں کوئی خلل ہو، ایمان کامل مومن کامل. مگر اہل و عیال کی محبت میں گرفتار تھے. اس نے سوچا تھا کہ اگر میں ایسا کروں گا تو میرے بال بچوں کی بہتر دیکھ بھال ہوگی اور ان کا مستقبل محفوظ ہوگا. تو فرمایا لقد كان لكم أسوة حسنة فی ابراہیم. بہترین نمونہ تو تم لوگوں کو کسی کو دیکھ کر کچھ کرنا چاہیے کہ بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام ہے. بہترین نمونہ کہ ابراہیم اور اس کی قوم نے کیا کہا؟ اذ قالوا لقومہم، ابراہیم نے اور اس کی قوم نے کہا انا براء منکم. اپنے قوم سے کہا بھئی ہمیں آپ لوگوں کے ساتھ کوئی لینا دینا، کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں. وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ، ہم آپ سے بھی براءت کا اعلان کرتے ہیں اور ان خود ساختہ معبودوں سے بھی اپنے آپ کو الگ تلگ کا اعلان کر دیتے ہیں جن کی تم لوگ عبادت کرتے ہو. اللہ کے علاوہ جو تم لوگوں نے معبود بنائے ہیں ان کو آپ لوگ عبادت کرتے ہو. عبادت کی ایک بات یہ کہ ان کے سامنے جھک جاتے ہو، جو سجدہ اور رکوع اللہ کا حق ہے اور اللہ کے علاوہ کہیں بھی اس کی کوئی بھی مقام نہیں. اور چاہے وہ تعظیم ہو، فلان ہو، جو بھی نام دے، حرام ہے، یہ سب کچھ ناجائز. اور ان لوگوں سے تمہیں خیر کی توقع ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، یہ دیتا ہے، وہ چھین لیتا ہے وغیرہ. ابراہیم علیہ السلام نے اور اس کے رفقاء کار نے قوم سے کہا ان براء منکم وما تعبدون من دون اللہ. اللہ کے علاوہ جو تم لوگ عبادت کرتے ہو تم لوگوں سے اور ان معبودہائے باطلہ سے ہم اپنی براءت کا اعلان.
کفرنا بک، اعلان براعت کے ساتھ ساتھ کفرنا بک، انکار کیا ہے ہم نے سب کچھ نہیں مان. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، اور ہمیشہ کے لیے میرے اور آپ لوگوں کے درمیان. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے اور آپ کے بیچ اب کھل کر دشمنی اور مخالفت آشکارا ہو گئی ابدا. اور ابھی مخالفت 2 دن 4 دن آج کل کے لیے نہیں، جب تک یہ سسٹم ہے ہم اس کے مخالف ہیں. حتی تؤمنوا باللہ، ہماری مخالفت اس وقت ختم ہوگی جب تم اللہ پر ایمان لانے والے ہو. اللہ رب العزت کی وحدانیت کے بیرق تھام لو، جھنڈا اٹھاؤ، اس وقت ہم بھی سر تسلیم ہوں. ان تمام لوگوں سے انہوں نے اعلان براعت تو کیا، مگر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اب تک براعت کا اعلان نہیں کیا. الا قول ابراہیم لابیہ، مگر اس براعت سے مستثنا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا رویہ اپنے والد کے ساتھ، جنہوں نے اپنے والد سے فرمایا لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، میں تو لگاتار تمہارے لیے اللہ کے دربار میں استغفار کروں گا، مغفرت طلب کروں گا، ہاتھ نہیں چھوڑوں گا، یعنی جب تک اجازت ہوگی. اور ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت ہاتھ کھینچ لی جب انہیں باقاعدہ منع فرمایا کہ چھوڑو. اور اپنے والد سے فرمایا وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، او باجان سوچ لو، سمجھ لو، ہوش میں آؤ، میں اللہ رب العزت سے متعلق معاملات میں آپ کا کوئی بھی کام نہیں آ سکوں گا، کوئی بھی مجھے اختیار نہیں ہے. لا املکو کا معنی یہ ہے کہ مجھے کوئی اختیار نہیں. اللہ پر فرمانے لگے ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے تو آپ پر توکل اور اعتماد کیا. وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اے اللہ تمہارے طرف لوٹ گئے، آپ کے رحمتوں کے طرف ہم نے رجوع کیا. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، ویسے بھی سب کا لوٹ جانا، سب رستے جاتے جاتے لوٹ آتے ہیں یا اللہ تیری بات. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز. اے اللہ ہمیں کفار کے لیے آزمائش کا سبب نہ بنا. واغفر لنا، ہماری مغفرت فرما، انک انت العزیز الحکیم. اے اللہ بے شک کہ تو غالب مطلق ہے ہر چیز میں، ہمیشہ سے ہمیشہ تک، حکیم اور حکمتوں کے مالک ہے، ڈیل دیتا ہے، گرفت نہیں کرتا ہے. تو غفور رحیم ذات ہے، کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے آپ کا یا اللہ. مہلتیں دے دیتا ہے، سعادت بھی دے کہ تاکہ جو نافرمانیوں میں پڑے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی رجوع کریں آپ کی طرف. تو فرمایا کہ اسوہ حسنہ یہ ہے کہ مال، اولاد، فیملی اور خاندان انسان کو کمزور کرنے کے سبب نہ بن جائے. جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ان میں سے کسی بھی چیز کو خاطر میں نہیں لایا، باپ سے گزرے، اولاد سے، خاندان سے، اور اس کے ساتھی بھی اپنے تمام عزیز و اقارب سے گزرے. آپ کو بھی یہی کرنا چاہیے اے امت محمد کہ اللہ اور اس کے رسول کی دین اور دینی احکام اور شریعت الہی اور اسلام کی بالادستی کے لیے کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. جمے رہو، ڈٹے رہو، بڑھتے رہو،
جو ساتھ بسم اللہ، جو ساتھ نہیں تو چھوڑ کے آگے چاہیے۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کمی بیشی معاف فرمائے، اور جو کچھ عرض کیا گیا میرے اور آپ کے حسنات میں حساب ہو جائیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔